اپنی دولت کی حفاظت کے لیے ایک دانشمند باپ کی اپنی اولاد کو تربیت۔ دولت سے بھرا ایک تھیلا یا ایک مٹی کی تختی جس پر حکمت کے الفاظ کندہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ دولت مند بوڑھے سوداگر نے لوگوں کے ایک گروہ سے سوال کیا۔ دولت دولت، سب نے آواز دی۔ بوڑھا سوداگر یہ جان کر مسکرایا اور بولا، ایسا ہی بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں دولت اور حکمت کا انتخاب دو تو وہ کیا کریں گے؟ حکمت کو نظر انداز کریں گے اور دولت کو ضائع کریں گے۔ پھر وہ افسوس کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت بھی نہیں رہتی۔ یاد رکھیں کہ دولت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اس کے قوانین کو جانتے ہیں اور ان کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھا سوداگر ان کو ایک قصہ سناتا ہے کہ کس طرح ایک نہایت دانشمند امیر آدمی نے اپنے بیٹے کو دولت کے قوانین سکھائے تاکہ وہ اپنے باپ کی عمر بھر کی کمائی کو سنبھال سکے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، میری خواہش ہے کہ تم میری جائیداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تاہم تمہیں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم اسے سمجھداری سے سنبھالنے کے اہل ہو۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم دنیا میں جا کر دولت حاصل کرنے اور مردوں میں عزت پیدا کرنے کی اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرو۔ تمہیں اچھی شروعات کرنے کے لیے میں 2 چیزیں دوں گا، جن میں سے پہلے میں تمہیں یہ دولت کا تھیلا دیتا ہوں۔ اگر تم اسے سمجھداری سے استعمال کرتے ہو تو یہ تمہارے مستقبل کی کامیابی کی بنیاد ہوگی۔ دوسرا، میں تمہیں یہ مٹی کی تختی دیتا ہوں جس پر کندہ کیا گیا ہے کہ دولت کے 5 قوانین، اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ تمہیں قابلیت اور سلامتی دلائیں گے۔ آج سے 10 سال بعد تم اپنے باپ کے گھر واپس آؤ اور اپنا محاسبہ کرو۔ اگر تم اہل ثابت ہوئے تو میں تمہیں اپنی جائیداد کا وارث بنا دوں گا، ورنہ میں اسے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ بیٹے نے دولت کا تھیلا، ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی مٹی کی تختی، اپنے غلام اور گھوڑے لیے اور اپنا راستہ بنانے کے لیے نکلا۔ اس نے ایک دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ایک بڑھتا ہوا شہر تھا، اس یقین سے کہ اسے وہاں مواقع مل سکتے ہیں۔ راستے میں ایک کارواں میں شامل ہوا اور اس کے ارکان میں سے بہت سے دوست بنائے۔ ان میں 2 اچھا بولنے والے آدمی تھے جن کے پاس ہوا کی طرح خوبصورت سفید گھوڑا تھا۔ جب وہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے اسے اعتماد کے ساتھ بتایا کہ ان کے کارواں میں ایک امیر آدمی تھا جس کے پاس گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس کے مالک کا خیال تھا کہ زندہ رہنے والا کوئی بھی گھوڑا اس سے زیادہ تیز رفتار سے نہیں دوڑ سکتا، لہٰذا کیا وہ بڑی رقم کا داؤ لگا سکتا ہے؟ وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور ایک دوسرے گھوڑے کی شرط ہار گیا۔ وہ اپنی بہت سی دولت کو کھو دیا۔ بعد میں اس نے دریافت کیا کہ ان لوگوں کا ایک فریب منصوبہ تھا اور وہ مسلسل شکار کی تلاش میں قافلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے اور جیتنے والا ان کا پارٹنر تھا، اور اس نے جو شرط جیتی تھی وہ ان کے ساتھ شیئر کی تھی۔ جلد ہی وہ ایک اور سبق سیکھنے والا تھا، اتنا ہی تلخ۔ کارواں میں ایک اور نوجوان بھی تھا جس کے ساتھ اس کی کافی دوستی ہو گئی۔ وہ دولت مند والدین کا بیٹا تھا اور ایک مناسب جگہ تلاش کرنے کے لیے دوسرے شہر کا سفر کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بتایا کہ ایک تاجر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی دکان اور اس کا سامان معمولی قیمت پر خریدا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ باقی بچی ہوئی دولت سے انہوں نے سارا بزنس خرید لیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد دوسرا لڑکا اپنے والدین کے پاس جائے گا اور اپنا حصہ ادا کر دے گا، لیکن اس نے سفر کرنے میں کافی تاخیر کی۔ اس دوران یہ ثابت ہوا کہ وہ ایک غیر دانشمند خریدار اور ایک احمقانہ خرچ کرنے والا تھا۔ آخرکار پارٹنرشپ ختم ہو گئی، لیکن تب تک کاروبار اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اب وہ منافع بخش نہ رہا تھا اور وہ لڑکا اپنی ساری دولت بھی ختم کر چکا تھا۔ پھر اس نے ملازمت کی تلاش کی، لیکن وہ بھی نہیں ملی کیونکہ وہ تربیت کے بغیر تھا جو اسے کمانے کے قابل بناتی۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے بیچ دیے، اپنے اضافی کپڑے بیچ دیے تاکہ اس کے پاس کھانا ہو۔ اس وقت بیٹے کو اس تختی کا خیال آیا جس پر دولت کے 5 قوانین تراشے تھے۔ اس کے بعد اس نے حکمت کے الفاظ کو بہت غور سے پڑھا اور محسوس کیا کہ اگر میں نے حکمت پہلے تلاش کی ہوتی تو اس کی دولت ضائع نہیں ہوتی، اور تختی پر دولت کے یہ 5 قوانین لکھے تھے۔ نمبر 1، دولت خوشی سے اور بڑھتی ہوئی مقدار میں کسی بھی ایسے آدمی کے لیے آتی ہے جو اپنی کمائی کا 10واں حصہ اپنے مستقبل اور اپنے خاندان کے لیے جائیداد بنانے کے لیے ڈالے گا۔ نمبر 2، دولت عقل مند مالک کے لیے تندہی اور اطمینان سے محنت کرتی ہے۔ نمبر 3، دولت اس محتاط مالک کی حفاظت سے چمٹی رہتی ہے جو اسے سنبھالنے میں عقل مند مردوں کے مشورے کے تحت سرمایہ کاری کرتا ہے۔ نمبر 4، دولت اس آدمی سے پھسل جاتی ہے جو اسے ایسے کاروبار یا مقاصد میں لگاتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہے۔
نمبر 5، دولت اس آدمی سے بھاگتی ہے جو اسے ناممکن کمائی پر مجبور کرے گا۔ غربت اور مایوسی جس میں اس کی نا تجربہ کاری سے لے آئی تھی، تاہم آفات کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو ختم نہ ہو۔ پھر اس نے شہر کی نئی بیرونی دیوار پر کام کرنے والے غلاموں کے عملے کا انتظام کرنے کے لیے ملازمت حاصل کی۔ دولت کے پہلے قانون کے بارے میں اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی پہلی کمائی سے 10واں حصہ بچا لیا اور ہر موقع پر اس میں اضافہ کیا۔ یہ ایک سست طریقہ کار تھا، مگر وہ پرعزم رہا، اور وہ دولت کے دوسرے قانون کے مطابق وہ سرمایہ کاری کا کوئی موقع تلاش کر رہا تھا کہ ایک دن اس کی ملاقات ایک اور آدمی سے ہوئی جس کے ساتھ اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، تم ایک کفایت شعار نوجوان ہو جو اپنی کمائی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا، دولت جمع کرنا میری سب سے بڑی خواہش ہے، تاکہ جو میرے والدین نے مجھے دولت دی تھی اور جسے میں نے کھو دیا ہے اسے دوبارہ حاصل کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایک موقع ہے جہاں ہم اپنی جمع پونجی لگا سکتے ہیں۔ 1 سال کے اندر اندر بیرونی دیوار مکمل اور پیتل کے بڑے دروازوں کے لیے تیار ہو گئی۔ ابھی شہر میں اتنی دھات نہیں ہے کہ یہ دروازے بن سکیں۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم دوسرے شہروں سے یہ دھات خرید لیں اور جب ضرورت ہو تو بادشاہ کو بیچ دیں۔ اس کی پیشکش میں اس نے تیسرے قانون کی پابندی کرنے اور دانش مندوں کی رہنمائی میں اپنی بچتوں کو لگانے کا موقع تسلیم کیا۔ ان کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اس کی دولت کا چھوٹا ذخیرہ لین دین سے بہت بڑھ گیا۔ پھر اس نے اس طرح کے دوسرے بہت سارے منصوبوں میں اپنا سرمایہ لگایا۔ وہ دولت کی نفع بخش ہینڈلنگ میں عقل مند آدمی تھے۔ انہوں نے ہر منصوبے میں داخل ہونے سے پہلے پیش کردہ ہر منصوبے پر بڑی احتیاط سے بات کی۔ وہ اپنے پرنسپل کو کھونے یا اسے غیر منافع بخش سرمایہ کاری میں باندھنے کا کوئی موقع نہیں لیں گے جن سے ان کی دولت ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی کے ذریعے اس نے منافع بخش منافع لانے کے لیے دولت میں محفوظ طریقے سے سرمایہ کاری کرنا سیکھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کے خزانے میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ اپنی بدقسمتیوں، اپنی آزمائشوں اور اپنی کامیابی کے ذریعے اس نے دولت کے 5 قوانین کی حکمت کو بار بار آزمایا اور ہر امتحان میں ان کو صحیح ثابت کیا ہے۔ جو 5 قوانین سے بے خبر ہے، دولت اکثر ان کے پاس نہیں آتی یا جلدی چلی جاتی ہے، لیکن جو 5 قوانین کی پابندی کرتا ہے، دولت آتی ہے اور اس کی فرض شناس غلام کی طرح کام کرتی ہے۔ 10 سال کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس واپس آیا اور بولا، آپ نے مجھے دولت کا 1 تھیلا دیا تھا، اس کی جگہ میں آپ کو دولت کا 1 تھیلا واپس کرتا ہوں، یکساں تبادلہ۔ آپ نے مجھے مٹی کی ایک تختی دی تھی جس پر حکمت لکھی ہوئی تھی، میں اس کے بدلے دولت کے 2 تھیلے واپس کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوں میرے والد، میں آپ کی حکمت کو آپ کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ پھر بھی کون دولت کے تھیلوں میں حکمت کی قدر کو ناپ سکتا ہے؟ باپ نے پیار سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، تم نے اپنا سبق اچھی طرح سیکھا ہے اور میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ ایک میرا ہونہار بیٹا ہے جس کے سپرد میں اپنی دولت سونپ سکتا ہوں۔ دولت جو جلدی آتی ہے اور اسی طرح جاتی ہے۔ دولت کمانا سوچے سمجھے آدمی پر ہلکا سا بوجھ ہے۔ سال بہ سال مسلسل بوجھ اٹھانے سے حتمی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تعلم اردو۔